عارق پیا مرشد پیا عارق پیا مرشد پیا آج ہم بات کرتے ہیں روحانیت کے اوپر. کیا روحانیت کیا ہے اور بزرگان دین نے کس طریقے سے اس پہ محنت کری ہے. آگے ہو جاؤ, تھوڑا سا قریب ہو جاؤ, آگے ہو جاؤ اور آگے ہو جاؤ اور آگے ہو جاؤ. کہ اپنی پوری زندگی جو وقف کری ہے اس کا مقصد کیا تھا ان کا, کہ کیا ہم ان کے مقصد اور ان کے راستے پر ہیں یا نہیں, کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر پوری صرف کر دی, پوری گزار دی. دیکھو بیسیکلی جو روحانیت ہے نا, یہ اس کا تعلق ہے ہماری روح سے. روحانیت لفظ روح سے نکلا ہے, اور روح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور کہہ دو کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے, تم جانتے ہو مگر تھوڑا. یعنی کہ روح کہاں پر ہے؟ ہمارے اپنے ہی جسم کے اندر موجود ہے. اب ہم روحانیت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں, روحانیت اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے, اس پہ بات کرتے ہیں. اب اگر ہم آتے ہیں عملیات کے اوپر, اچھا روحانیت کا جو فرسٹ اسٹیج ہوتا ہے نا, جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے, یعنی کہ روحانیت کی جو ابتدا ہوتا ہے وہ عملیات سے شروع ہوتا ہے. عملیات بیسیکلی عمل سے آئی نا, بس سمجھیں. اچھا عملیات کے بھی 3 درجے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ایک عام شخص ہے, اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں. میں بالکل آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا تاکہ ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے, اس بندے کی بھی سمجھ میں آ جائے جس کا سلسلے سے تعلق ہے یا روحانی سے تعلق ہے, اور اس کے بھی آ جائے جس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک. ہمارا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کا. آئی نا بس سمجھ میں. اب وہ لوگ کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے روحانیت سے, لیکن وہ روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں, روحانیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ایک عام شخص ہے, وہ اگر کسی کی بزرگ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم کر دیں یا مجھے کچھ ایسا پڑھنے کو بتا دیں جس سے میرے روزی روزگار کے معاملات بہتر ہو جائیں, یا میرا فلاں کام رکا ہوا ہے میں وہ پڑھ لوں اور وہ میرا کام ہو جائے, یہ اس کا ایک درجہ ہے. یعنی کہ ان بزرگ نے فرمایا کہ چلو تم ایک تجویز سورہ اخلاص پڑھ لو, یعنی کہ اس کو عمل دے دیا کہ سورہ اخلاص ایک تجویز پڑھ لو, اس کو اجازت دے دی, ٹھیک ہے. اور کہا کہ جب تم یہ عمل پڑھو گے اس کے بعد پھر اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے کام کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے پڑھا جائے نا, اس کے لیے دعا کرو, پھر اس کی برکت سے پھر وہ مسئلہ حل ہوگا تمہارا. ایک تو درجہ یہ ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے. اچھا اس میں جس بزرگ سے اجازت لی جاتی ہے, جس شیخ سے اس کی اجازت لی جاتی ہے نا, اس کی اجازت اس کے لیے کامل ہوتی ہے, اس کی اجازت سے اس کو فیض ہوتا ہے, اس کے پڑھنے کا کمال نہیں ہوتا, اس کی اجازت کا فیض ہوتا ہے. اس کی اجازت پورے سلسلے سے ترتیب وار ہوتی ہے, اور یہ اس شیخ سے اجازت ترتیب وار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتی ہے. یعنی کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری وہاں سے اجازتیں چلے آ رہی ہوتی ہیں. اب کوئی شخص اگر کسی کتاب سے دیکھ کر کوئی عمل پڑھتا ہے اور کسی سے اس کی اجازت نہیں لیتا, ایک عام شخص کی بات ہو رہی ہے ابھی, تو اس کو پڑھنے کا ثواب تو ملے گا, لیکن وہ پھر رجت میں مبتلا ہو جائے گا, کیونکہ اس کی اجازت کامل نہیں ہوتی نا. اب ایک کتاب لکھی ہوئی ہے عملیات کی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی ہماری طرف سے ہر خاص و عام کو اس کی اجازت ہے, لیکن اب وہ شخص جس کی کتاب پڑھ رہا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کس ترتیب سے پڑھا جائے گا, کس طرف رخ کر کے پڑھا جائے گا, کتنا پڑھا جائے گا. اچھا ہر عمل جو نا ہر انسان کے لیے الگ الگ کیفیت رکھتا ہے, الگ الگ نوعیت کا ہوتا ہے.
یعنی کہ اگر اس محفل کے اندر اگر 10 لوگ 20 لوگ یا 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں 50 کو اگر سورہ اخلاص کا عمل دوں گا نا تو 50 کو سورہ اخلاص کی اجازت رہے گی، سلسلے کا فیض رہے گا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ 50 ہی کامیاب ہوں۔ ایک عام شخص اگر کوئی عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف اپنے مقاصد کے لیے کرے گا، کوئی نہ کوئی مقصد اس کا ذہنی، کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد ہوگا جس کے لیے کرتا ہے۔ ایک درجہ تو یہ ہے، یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا درجہ عاملین کے لیے ہے۔ اچھا، عاملین کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جن کا تعلق سلسلے سے ہوتا ہے یا علم سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، یعنی کہ علم سیکھنے کی جستجو میں رہتے ہیں۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب وہ اپنے شیخ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ ہماری تربیت فرمائیے آپ، کہ مجھے سلسلے کی نالج ہو، مجھے سلسلے کا علم ہو، میرے پاس سلسلے کی اجازتیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو شیخ ہوتے ہیں وہ اس کو تعلیم فرماتے ہیں کہ تم نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، لیکن وہ اس کو وہ طریقہ کار تعلیم کرتے ہیں جو سلسلے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ یار میں اس کو اس ترتیب سے اتنا پڑھوں گا تو کوئی موکل حاضر کر لوں گا، یعنی کہ اب ایک بات یاد رکھنا، اجازتیں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کی نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، آپ کے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کس مقصد کے لیے کون سا عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد صرف وہ صرف دنیاوی ہوگا، یعنی کہ دنیاوی سے مطلب یہ ہوگا کہ یار میں اگر یہ عمل کروں گا، میں نے اگر 40 دن میں سورہ اخلاص کو 1.25 لاکھ پڑھ لیا تو میرے پاس ایک موکل حاضر ہو جائے گا، یا میرے پاس جنات حاضر ہو جائے گا، یا میں اس سے کام لوں گا۔ اب کام لوں گا، میں خلق کی خدمت کروں گا، میں لوگوں کے کام آؤں گا، میں لوگوں کی مدد کروں گا، یہ دنیاوی مقاصد کے لیے ہو گیا۔ یہ اس کا ہے دوسرا درجہ کہ جو کسی غرض سے کیا جائے یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے کیا جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جب ایک شخص کے دل کے اندر یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ وہ دنیاوی مقاصد کے لیے کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ اپنا حلقہ بڑھائے گا، پھر وہ لوگوں میں بانٹے گا، پھر لوگوں میں کرے گا، تو پھر وہ اسی حد تک محدود رہتا ہے۔ اس میں روحانیت پیدا تو ہوتی ہے لیکن وہ اس کے جسم میں قائم و مقام نہیں ہوتی، یعنی کہ روحانیت ٹھہرتی نہیں ہے اس کے۔ اب ایک شخص نے 40 دن کا چلہ کر لیا، 1.25 لاکھ کر لیا، پوری پرہیز کے ساتھ 4 گھنٹے کی اس نے پڑھائی کری ہے۔ اب سمجھنا میری بات، اب میں اس کی کیفیتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے 40 دن کے لیے اپنا آپ کو مخصوص کر لیا، وہ ایک کمرے میں چلا گیا، اس کو جیسا طریقہ کار سمجھایا تھا، جیسے لوازمات بتائے تھے، اس نے اس طریقے سے وہ کیا۔ 40 دن میں اس نے وہ پورا عمل کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب 40 دن کے اندر اس نے کس طریقے سے عمل کیا، اب وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کے دل میں خیال ہے کہ یار میں اس کو موکل کی حاضری کے لیے کر رہا ہوں، یا میں دنیاوی مقاصد کے لیے کر رہا ہوں، یا میں خلق کی خدمت کروں گا، یہ بھی مقصد میں آ جاتا ہے نا۔ تو اب وہ جب پڑھنے بیٹھے گا نا تو شروع میں تو اس کی بڑی توجہ رہے گی کہ مجھے 3125 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے تاکہ 40 دن میں پوری ہو جائے۔ اب وہ پہلی ترتیب میں سورہ اخلاص پہ توجہ کرے گا، اب وہ پڑھتا جائے گا، جیسے جیسے پڑھتا جائے گا نا اب اس کے دماغ جو نا ایکٹیو ہونے شروع ہو جائے گا۔ اب جب دماغ ایکٹیو ہونے شروع ہو جائے گا نا تو دماغ میں وسوسے، خیالات، یہ سب کچھ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، دل ابھی آپ کا سو رہا ہے، اس شخص کا دل ابھی سو رہا ہے، دل نہیں جاگا ہے ابھی۔ کیوں نہیں جاگا ہے دل؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دل کیوں نہیں جاگا ہے۔ کیونکہ اس کا دماغ ایکٹیو ہے، دماغ وسوسے، خیالات پیدا کر رہا ہے، خیالات فاسدہ پیدا کر رہا ہے۔ اچھا، وسوسے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے دل کی طرف سے آتے ہیں، دل میں پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دماغ جو سوچتا ہے نا وہ اپنے دل کو پیغام دے رہا ہوتا ہے، اپنے اعصاب کا پیغام دے رہا ہوتا ہے سارے۔ اب جب وہ پڑھنے بیٹھے گا تو سارے جہاں کا خیالات اس کے دل میں گونجنے شروع ہو جائیں گے کہ آج یہ ہوا تھا، کاروبار ہوتا۔ اچھا، زبان چل رہی ہے، زبان نہیں رک رہی اس کی، وہ قل هو اللہ احد کر رہی ہے، یعنی کہ زبان اس کی مستقل چل رہی ہے، اور دل اور دماغ ابھی دونوں میچ نہیں ہوئے، یہ دونوں الگ الگ سمتیں ہیں، زبان الگ سمتیں۔ جب تینوں الگ الگ سمتیں ہوں گے تو روحانیت پیدا نہیں ہوگی۔ آپ نے ان تینوں کو جب ایک ہی سم میں لے کر آؤ گے نا، سب کو اکٹھا کرو گے تو روحانیت اکٹھا ہوگی آپ کے اندر۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ یعنی کہ آپ کا دماغ الگ سم جا رہا ہے، آپ کا دل الگ سم جا رہا ہے، اور زبان الگ سم جا رہی ہے۔
لیکن آپ جو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو نا، اس کا آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے روحانیت بھی پیدا ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ روحانیت پیدا نہیں ہو رہی، اس سے روحانیت بھی پیدا ہو رہی ہے. کیوں؟ ایک تو تمہارے شیخ کی اس کو اجازت ہے، اور دوسری بات یہ کہ تم اس کی تکرار کر رہے ہو. اور جب کسی چیز کی تکرار کی جاتی ہے نا تو ایک حرارت پیدا ہوتی ہے جسم کے اندر، ایک حدت پیدا ہوتی ہے. کسی بھی چیز کو اگر ہم رگڑیں تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ چیز گرم ہو جائے گی، اس کے بعد اس میں چنگاری سی نکلتی ہے اور وہ چنگاری آگ پکڑتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے کلام کو تکرار کرتے ہیں، جب اس کو پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. وہ حرارت ہمارے نور کی ہوتی ہے، ہماری روشنی کی ہوتی ہے، ہماری روحانیت کی ہوتی ہے. اچھا، وہ پیدا تو ہو رہی ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کی کیفیت کب تک رہتی ہے آپ کے جسم کے اندر؟ اب آپ کا عمل پورا ہو گیا، اب آپ کے اندر ایک کیفیت، ایک سرور ہے، ٹھیک ہے. آپ پڑھ کے اٹھے، آپ نے جانماز طے کر کے رکھ دیا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ اپنے دوسرے کام میں لگ گئے. آپ کی وقت تھوڑی دیر بعد وہ کیفیت آگ کم ہونی شروع ہو جائے گی. کم ہوتے 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 آپ بالکل ایسے لیول پر آ جائیں گے جیسے آپ اپنے زندگی میں 20 گھنٹے گزارتے ہیں. یعنی کہ آپ نے 4 گھنٹے اللہ کو مخصوص کیے ہیں، بس 20 گھنٹے آپ نے دنیا کے لیے چھوڑے ہیں، اپنے کام کے لیے، کاروبار کے لیے، ان سب کے لیے. تو 20 گھنٹے جو ہے نا وہ آپ کے 4 گھنٹے پہ غالب آئیں گے، 4 گھنٹے 20 گھنٹے پہ غالب نہیں آئیں گے. یعنی کہ وہ کیفیت، وہ روحانیت آپ کے دماغ، آپ کے جسم کے اندر اس وقت تک اتنی ہی دیر تک رہے گی جتنی دیر تک آپ کی یہ کیفیت رہے گی. اس کے بعد جب آپ کے 40 دن ہو جاتے پھر آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر روحانیت قائم نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھہر نہیں پاتی اس میں جانے سے ایک طریقے سے. اب پھر وہ اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے. اب شیخ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ماجرا رہا؟ پھر وہ بتاتا ہے حضور یہ کیفیت ہوئی ہیں. اچھا، اب جب وہ پڑھ کے یہ چیزیں سوتا ہے نا تو اس کی جو روحانیت ہوتی ہے نا وہ اس کا غلبہ ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر، یعنی کہ اس کے دماغ کے اوپر. اچھا، یہ کیفیت پتہ ہے کس وقت ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے، جاگتی حالت میں نہیں ہوتی. کیونکہ جاگتی حالت میں تمہاری روح بیدار نہیں ہوتی. روح تمہاری بیدار کس وقت ہوتی ہے؟ جب تم سو جاتے ہو. جب روح کا غلبہ ہوتا ہے نا پھر روح اس آواز کو سنتی ہے جو تمہاری زبان تکرار کر رہی تھی. تمہاری زبان کس کی تکرار کر رہی تھی؟ سورہ اخلاص کی. اب کیوں؟ کیونکہ روح نے اس چیز کو سنا ہوا تھا ازل سے، کیونکہ روح نے اس کو سنا ہوا تھا ازل سے. اچھا، ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. جب روح تمہاری اس کلام کو سنا تھا تمہاری، تو پھر وہ تمہیں اس جیسے مکاشفات، اس جیسے کشف، اس جیسی مشاہدات تمہیں تمہارے خواب میں دکھاتی ہے. یعنی کہ ایک بندہ خواب دیکھتا ہے کہ یار ایک بزرگ کی آمد ہوئی ہے. ایک بندہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ پہنچا ہوا ہے. ایک بندہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مکے میں حج یا عمرہ کر رہا ہے. ایک بندے نے خواب میں یہ دیکھا کہ میاں حضور تشریف لائیں، میاں حضور اس سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، اس سے کچھ سمجھا رہے ہیں، اس کو کوئی تعلیم کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت روح کا غلبہ ہے، کیونکہ روح نے تمہاری زبان سے وہ کلمات سن لیے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، یہ چیز اگر صرف آپ کے اپنے مقصد کے لیے ہو تو یہ اسی وقت تک قائم رہے گی، یعنی کہ تمہارے خواب کی حد تک رہے گی. کیونکہ ابھی تمہارا دماغ بالکل آؤٹ ہے، یعنی کہ وہ الگ سمت جا رہا ہے، اور تمہارا قلب الگ سمت جا رہا ہے، اور تمہاری زبان الگ سمت جا رہی ہے. جب تم نے ان تینوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لیا نا تو پھر وہ ایک نقطے پر آگے قائم ہو جائے گا زاویہ. اور وہ نقطہ کیا ہے؟ جو وہ روحانی مشق میں نے تمہیں بتایا تھا. اب تم اتنی ریاضت اور اتنی محنت کرنے کے بعد اپنی سوچ کو ایک زاویے پر لے کر آؤ گے. اور میں نے صرف اور صرف تمہیں ایک روحانی مشق تعلیم کری ہے کہ پہلے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے قلب کو کنٹرول کرنے کے لیے، جب تک تمہارا اچھا یہ جو دماغ ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ اس کی حیثیت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے بادشاہ کی حیثیت ہوتی ہے، شہنشاہ کی حیثیت ہوتی ہے اپنی سلطنت میں. یعنی کہ دماغ کی حیثیت ہمارے جسم کے اندر ایسی ہے کہ جیسے بادشاہ کی حیثیت ہے. اس کی اہمیت اتنی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ سارے خیالات، سارے تصورات وہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے. ہمیں سب جب ایک سوچ پہ سب کچھ ہم ایک زاویے پر آ جائیں گے نا
پھر اس کے بعد جب ہم کوئی چیز پڑھنا شروع کریں گے نا پھر وہ ہمارے لیے اکثیر ہوگا، پھر ہم جو کچھ پڑھیں گے نا وہ ہمارے لیے اسم اعظم ہوگا۔ یہ تو دوسرا درجہ تھا جو عاملین کے لیے تھا، آئی نا بات سمجھ۔ اچھا اب شیخ اپنے مریدوں کی کیسے تربیت کرتا ہے؟ اب وہ شیخ تو نہیں چھوڑے گا نا اپنے مریدوں کو اس حالت میں۔ اگر ایک مرید ہے، اگر وہ کسی دنیاوی غرض سے کوئی کام کر رہا ہے تو محنت تو کر رہا ہے نا، وہ اس کی محنت کو صلہ تو ملے گا نا اس کو۔ تو شیخ تو یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے مرید کو جو نا اس کی صحبت اور اس کی پڑھائی کا صلہ اس کو ضرور ملے، وہ اس کو دیتا ہے۔ اچھا پھر شیخ کیا کرتا ہے؟ پتہ کیا کرتا ہے؟ پھر شیخ جو نا اس مرید کی اصلاح کرتا ہے۔ اصلاح کیسے کرے گا؟ اس کے اوپر توجہ اصلاحی کرتا ہے۔ شیخ اپنے مرید پہ 3 حالتوں میں اصلاح کرتا ہے، اس کی 3 قسم کی توجہ کرتا ہے۔ ایک توجہ اصلاحی کرتا ہے، ایک توجہ اتحادی کرتا ہے، ایک توجہ منتقلہ کرتا ہے۔ اب یہ تینوں توجہ کیا ہیں میں اس کے بارے میں آپ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے ہم اپنے دوسرے درجے پر رہیں کہ جو عاملین کا درجہ ہے، کیونکہ یہ وہ اسٹیج ہے کہ جس پہ تمام لوگ ابھی اس راستے سے گزر رہے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو اس میں سیکھنے کا کچھ موقع ملے، کچھ سمجھنے کا کچھ موقع ملے ان لوگوں کو۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ شیخ جب وہ توجہ کرتا ہے نا تو توجہ اصلاحی جو ہوتی ہے نا اس کے قلب پر نہیں ہوتی۔ کیا؟ اس کے قلب پر نہیں ہوتی، وہ اس کے دماغ پر کرتا ہے۔ کیونکہ جب سارے جو خیالات، جو وسوسے، جو غلاظت کا جو انبار ہوتا ہے نا وہ ہمارے دماغ اس کو منتشر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہمارے دماغ کو منتشر کرتا ہے۔ اب شیخ قلب پر کیوں نہیں کرتا؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ جو ہوتا ہے نا وہ توجہ قلب پر کرتا ہے، قلب پہ نہیں کرتا، اس کے دماغ پہ کرتا ہے۔ اب میں تمہیں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناؤں، اس سے تمہیں سمجھ میں آسانی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک اسم اعظم تعلیم فرمایا اور فرمایا کہ اے عیسیٰ کہ یہ اسم اعظم تمہیں معجزاتی طور پہ تمہیں عطا کیا گیا ہے، کہ یہ تمہارے لیے معجزہ ہے، یہ کہ تم جس مردے پہ پڑھو گے وہ زندہ ہو جائے گا، تم جس نابینا کے اوپر دم کرو گے وہ دیکھنے لگے گا، وہ بینا ہو جائے گا، جس کوڑ کے مرض پہ تم دم کرو گے وہ صحیح ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ یہ کرتے تھے اور ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک جاہل آدمی آ گیا آپ کے سامنے، اس نے کہا حضرت عیسیٰ سے کہ حضرت عیسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ مجھ پہ بھی توجہ کریں۔ آپ نے اسم اعظم پڑھا، اس پہ توجہ کری، اس پہ دل پہ، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیا؟ کوئی اثر نہیں ہوا اس پہ۔ پھر آپ نے پڑھا، پھر آپ نے پڑھ کے دم کرا اس پہ، پھر اثر نہیں ہوا کوئی۔ جب آپ نے تیسری دفعہ پڑھا نا آپ نے چیخ ماری اور آپ وہاں سے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا اے رب العزت یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ اسم اعظم میں نے مردے کے قلب پر کری، مردے کو کری تو مردہ زندہ ہو گیا، ایک ایسے شخص پر کری جو زندہ ہے لیکن اس پہ اس کا کسی کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ شیخ جو ہوتا ہے نا وہ توجہ پہلے اصلاحی کرتا ہے، اس کے دماغ کے اندر سے اس خیالات کو دور کرتا ہے، اس کے دل میں جو وسوسے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نا اس کو دور کرتا ہے۔ جب اس چیز کی اصلاح وہ کرتا ہے باطنی طریقے سے، یعنی کہ اپنی روحانی پاورز، روحانی قوت سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد جب مرید وہ اپنی شیخ کی صحبت اختیار کرتا ہے نا تو پھر وہ اس کی اصلاح کرتا ہے ظاہری طور پر، یعنی کہ اس کو دین کی بات بتاتا ہے، اس کو روحانیت کے بارے میں سمجھاتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا دماغ اس طرف سے ہٹنے لگتا ہے۔ اچھا تیسرا درجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے پڑھا اور اس کی معرفت الہی کے لیے پڑھا، یعنی کہ اس میں آپ کا دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے آپ کا، یعنی کہ آپ نے قرب الہی کے لیے پڑھا، وہ ہے اصل۔
یعنی کہ روحانیت کی ابتدا ہوئی عملیات سے. کیا؟ روحانیت کی ابتدا ہوئی عملیات سے. عملیات اس کی ابتدا تھی، لیکن پھر اس ترتیب سے چلتے چلتے انسان کہاں تک پہنچا کہ وہ اپنے رب کی طرف مائل ہو جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب جب انسان روحانیت کے راستے پر چلتا ہے تو وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ، اپنا قلب، اپنا دماغ، اپنا وجود سب کچھ اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر دیتا. وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی، جو لوگ تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تمہارے نہیں، وہ اللہ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے میاں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے نا تو پھر وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھے کہ جیسے مردہ ہوتا ہے. کیا؟ جیسے وہ مردہ ہے. اب مردہ اگر لیٹا ہوا ہے، اگر اس کو غسل دیا جا رہا ہے تو مردہ یہ تو نہیں کہے گا نا کہ بھائی میرے جگہ پانی نہیں گیا، یہ جگہ پانی نہیں گیا، یہ جگہ نہیں گیا. وہ تو غسال کے ہاتھ میں وہ اس کو جس طریقے سے وہ غسل دیتا ہے. شیخ پھر اس طریقے سے اگر مرید اگر اس طریقے سے اپنے آپ کو اپنے شیخ کے حوالے کرتا ہے نا تو سمجھ لو کہ وہ کامیابی کی طرف جانا شروع ہو گیا. یعنی کہ اس نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، اپنے معاملات کو ترک کر دیا، اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیا. جب مرید ایسا کرتا ہے نا تو وہ سمجھ لو کہ پھر وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، وہ اپنی ہی منمانی کرتا ہے، یعنی کہ بیعت ہونے کے بعد پھر اس کے اچھا ایک بات بڑی مزے کی بات ہے کہ اس رستے میں شیطان آپ کے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے. وہ آپ کو آپ کے طریقے سے ہی گمراہ کرے گا. وہ آپ کو آپ کے طریقے سے گمراہ نہیں کرے گا. جب کسی کامل شیخ کی کسی مرید پہ توجہ ہوتی ہے نا تو شیطان کا سارا دار و مدار، سارا فوکس ہونا اسی مرید کے اوپر آ جاتی ہے کہ مجھے اس کو کیسے اس راستے سے ہٹانا ہے. اب وہ کیسے تمہیں گمراہ کرے گا؟ وہ تمہیں کبھی بھی نہیں بولے گا کہ یار تو یہ سورہ اخلاص کی تسبیح نہیں پڑھ. کیا؟ وہ تجھے کبھی بھی منع نہیں کرے گا، بلکہ تیرے اندر ایسے ہی فساد پیدا کر دے گا، ایسے ہی وسوسے پیدا کر دے گا کہ یار تو اس کو اتنا پڑھ رہا ہے نا، تو ایک کام کر، اس کو اس طریقے سے اتنا پڑھے گا نا تو اس کے ساتھ تیرے ساتھ ہو سکتا ہے یہ ہو. اب شیخ کا حکم تھا کہ آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے. اب اس شیخ کی ترتیب کے حکم کے اندر وہ یہ خود تم سے کروا رہا ہوتا ہے کیونکہ تمہارے اندر ہی شیطان موجود ہے. کون ہے وہ تمہارا نفس ہے. اب بزرگان دین جب اپنے مریدوں کو چلہ کشی کرایا کرتے تھے، جب ریاضت کرایا کرتے تھے تو وہ ان کو ایک دم نہیں بٹھا دیا کرتے تھے، پہلے ان کے اندر سے آنا ختم کرتے تھے. اب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ جب حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر کی صحبت میں گئے، اس وقت آپ ایسے عالم دین تھے، ان جید علماء کرام میں آپ کا نام آیا کرتا تھا کہ ہندوستان میں ان کا ایک بڑا مقام تھا. آپ بہت بڑے عالم بھی گزرے ہیں آپ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی. یعنی کہ آپ کا وہ مقام تھا کہ آپ نے اپنے ایک دوست سے، اپنے ہی دوست سے، یعنی کہ ان سے ایک کتاب لی اور کہا کہ حضور مجھے کتاب دے دیں تاکہ یہ میں کتاب کچھ دن پڑھ کے میں آپ کو دے دوں گا. تو اس شخص نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو کتاب دی. آپ نے وہ کتاب پوری پڑھی اور کتاب پوری پڑھنے کے بعد اس شخص کو دے دی اور کہا کہ یہ پوری جو کتاب ہے نا یہ میں نے حفظ کر لی. آپ کا حافظے کا یہ کمال تھا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا. آئی نا بات سمجھ میں؟
اب جب آپ بابا فرید مسعود گنج شکر کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب آپ نے ان کی صحبت اختیار کری، تو بابا فرید نے ڈائریکٹلی ان کو تربیت نہیں کری تھی کیا؟ پہلے ان کی مجلس میں آ کے بیٹھے تھے وہ، جب ان کی مجلس میں آ کے بیٹھے تھے نا، اب ان کی انا کیسے ختم کری بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا نظام، اب ایک تم ایک کام کرو، یہ مٹکا اٹھاؤ اور فلاں بھٹے سے جو نا شراب بھر کے لے کر آؤ۔ اب آپ شریعت میں کیسا کمال رکھتے تھے، وہ سب کچھ طریقے ہمیں کیسا کمال رکھتے تھے آپ شریعت کے بڑے سخت پابند تھے، لیکن آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے تھے۔ آپ نے کیا کرا، آپ نے تھوڑی دیر سوچا، خاموشی اختیار کری، آپ نے مٹکا اٹھایا، آپ نے سر پہ مٹکا رکھا اور چل دیے شراب خانے کی طرف۔ آپ نے وہاں سے شراب بھری، شراب بھر کے لاگے وہاں رکھ دی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بس بیٹھ جاؤ ادھر، بیٹھ گئے۔ پھر باتیں ہوتی رہیں، نشست چلتی رہی۔ ایک دن حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر نے فرمایا کہ بابا نظام کو کہ جاؤ یہ مٹکا خالی ہو گیا، جاؤ یہ مٹکا بھر کے لاؤ شراب۔ آپ نے دوبارہ مٹکا اٹھایا، آپ چلے گئے، بازار سے گزرتے تھے، آپ نے بچوں کو بولا کہ یہ مٹکا پتھر مار کے توڑ دو۔ اب جب لوگوں نے، بچوں نے مٹکے پہ پتھر مارا، مٹکا ٹوٹا تو کیا گری؟ شراب۔ اب جب بازار میں جب شراب گری اور آپ بڑا سا جبہ پہنے ہوئے تھے اور سر پہ آپ نے پگڑی باندھی ہوئی تھی اور شراب کا مٹکا ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، لوگوں نے کیا بولا کہ اللہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو معاذ اللہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑی ملامت کری لوگوں نے ان کو، بڑا برا بلا کہا، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کری۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کی نفس کی تربیت ہو رہی تھی۔ جب آپ آئے تو آپ بڑے افسردہ تھے، جب بڑے افسردہ تھے نا تو بابا فرید مسعود گنج شکر نے آپ کو دیکھا اور آپ سے فرمایا کہ کیا ہوا نظام، ابھی تک تم نے علم کا بھوت نہیں اتارا اپنے سر سے، ابھی تک تم نے اپنے اندر سے آنا اور تکبر ختم نہیں کری، تو تم آگے کیسے چلو گے؟ آپ نے اسی وقت پگڑی اتاری، اپنے سر پہ رکھ دی ان کے قدم میں کہ حضور یہ غلام آپ کا ہے، اب آپ جیسے چاہیں سوچ رہے ہیں۔ تو بزرگوں نے تو ایسے بھی تربیتیں کری ہیں۔ کیسے تربیت کری تھی؟ یعنی کہ پہلے ان کے اندر سے انا ختم کری، تکبر ختم کرا۔ اچھا، بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ علم حجاب الاکبر، کہ علم جو ہوتا ہے نا یہ تمہارے آگے ایک حجاب ہے بہت بڑا، یعنی کہ تمہیں دلیلوں میں ڈال دیتا ہے یہ۔ کیا؟ اگر علم کے ذریعے آپ رب کو پہچاننے لگتے ہیں نا تو پھر مولانا جلال الدین رومی آپ شمس تبریز کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ اگر علم کے ذریعے رب کو پہچانا جاتا نا تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ اگر علم کے ذریعے رب کو پہچانا جاتا نا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نہ جاتے۔ اچھا، ایک بڑے مزے کی بات یہ بھی ہے کہ اس روحانیت کے راستے پہ چلنے کے لیے نا تمہیں شریعت کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کے بغیر تم چلو گے نا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ میری بات کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کا علم ترک کر دیں، آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شریعت کی انتہا کن لوگوں میں گزری، حضرت مولانا جلال الدین رومی جیسے بزرگ میں، کہ وہ شریعت کی انتہا پر تھے، لیکن جب آپ نے حضرت شمس تبریز کی غلامی اختیار کری تو آپ نے سب کچھ ترک کر دیا تھا اپنا۔ لیکن اس طریقت کے راستے پہ چلنے کے لیے، روحانیت کے راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو شریعت کا علم بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو علم شریعت نہیں ہے
تو اگر آپ علم شریعت کے بغیر طریقت پہ چلے آپ تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے. کیا علم اتنا ضروری ہے کہ آپ اپنے شیخ کو پہچان لیں، رب کو نہیں، اپنے اس ساتھی کو پہچان لیں، اپنے اس رفیق کو پہچان لیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ثم رفیق اللہ طریق، کہ کسی راستے پہ چلو تو پہلے اس کا رفیق تلاش کر لو. آئی نا بات سمجھ میں؟ اگر تم روحانیت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو یا چلتے ہو تو پہلے تمہیں اتنا علم ضرور آنا چاہیے کہ تمہیں حلال اور حرام کی تمیز ہونا چاہیے، تمہیں حق اور باطل کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جب تم اس میں قدم رکھو گے نا تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ پھر تمہارا رہبر کون ہوگا؟ پھر تمہارا رہبر خضر ہوگا، پھر تمہارا رہبر تمہارا شیخ ہوگا، پھر تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے باقاعدہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا، اور اللہ رب العزت اپنے کسی بھی بندے کو کہہ دے کہ بھائی میرا فلاں بندہ ہے، جاؤ اس کی تعلیم و تربیت کرو. لیکن اس کے لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ جب تک تمہارے اندر اخلاص نہیں ہوگا، خلوص نہیں ہوگا، اس وقت تک تم روحانیت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. خلوص یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہو، جو سبق پڑھ رہے ہو، جو کام پڑھ رہے ہو، کر رہے ہو، اس کا مقصد صرف و صرف رضا الہی ہو، حب دنیا نہ ہو. اگر حب دنیا ہوگی نا تو تم دنیا کے ہی ہوگے، رہ جاؤ گے، اپنے رب تک نہیں پہنچ پاؤ گے. رب کی معرفت تمہیں نہیں پہنچ سکتے، اس کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے. تم نہ تم اس کو جان سکتے ہو، نہ تم اس کو پہچان سکتے ہو. اس سے بڑے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے نا اللہ رب العزت کو وہ دیتا ہے اس کو. اگر جس شخص کے دل میں دنیا کی تمنا ہوگی نا وہ اس کو دنیا دے گا. اگر تمہارے دل میں تمہارے رب کی تمنا ہوگی نا تو وہ تمہیں بڑی مشکل سے دے گا. پہلے وہ تمہیں دنیا دے کے ٹالے گا، چل یہ دنیا دے کے ٹل جائے. لیکن وہ بندہ اگر نہیں ٹلتا تو پھر وہ اس کو تھوڑا سا اپنے اور قریب کرتا ہے. پھر جب وہ تھوڑا سا اپنے اور قریب آتا ہے تو اس کو پھر کرامت دے دیتا ہے. اب جب کرامت اس کو عطا کر دی جاتی ہے تو پھر وہ جب وہ لوگوں میں وہ بڑا معتبر اور بڑا پارسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر یا تو اگر ذرا سے بھی لشک ہوئی، اپنے معاملہ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہوا تو وہ سمجھ لو کہ وہاں تک اس کی منزل اسٹاپ کر دی گئی، وہاں تک وہ رک گیا. کہاں تک؟ جو سلوک کا 14 درجہ ہے، یعنی کہ اس کا کشف و کرامت کا. یعنی کہ اللہ رب العزت اس کو دیتا ہے اس لیے کہ یہ اور قریب نہ آئے، یہ یہیں تک یعنی کہ اپنا انعام لے اور ٹھہر جائے. کیونکہ محبوب کو پانا اتنا آسان نہیں ہے. یہ سارا جھگڑا کائنات میں جو ہے نا یہ محبوب کے لیے ہی تو ہے. اس نے خود کہا تھا نا، کیا کہا تھا کہ میں چھپا ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں. محبوب جو ہوتا ہے نا یہ سمجھ لو کہ ایک رازوں میں سے ایک راز ہے. جب بندہ کوئی اپنے محبوب کے قریب ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یار یہ میرے راز سے آشنا نہ ہو جائے، کیونکہ جو شخص جس کے قریب ہوتا ہے نا وہ اس کے راز جاننے لگتا ہے. اب جب تم اللہ رب العزت کے قریب ہو رہے ہوگے نا تو وہ تمہیں دنیا بھی دے گا، دولت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، کیونکہ تم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہو، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہو. وہ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا. اچھا جب تمہاری نظر میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی نا، جیسے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ آپ پوری کائنات اپنے مسلح کے نیچے سمیٹ کے بیٹھے ہوتے تھے، آپ کو دنیا کی محبت نہیں تھی. وہ دنیا دار آتا تھا آپ کو حالت دیکھتا تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے آپ نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے.
اور آپ کے ظاہری طور پہ حالات یہ ہوا کرتے تھے کہ آپ اگر کسی مٹی میں دم کر کے اس کو دے دیتے تھے وہ سونا بن جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنے محبوب کے راز سے آشنا ہو گیا تھا۔ جو بندہ اپنے محبوب کے راز سے آشنا ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے پھر کوئی قید نہیں رہتی، مکان یا لا مکان کی یا کسی بھی حدود کی، پھر وہ لامحدود ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ کشف و کرامت کے زمرے میں آتا ہے، جب وہ اس منزل میں داخل ہوتا ہے نا، اچھا یہ وہ واحد منزل ہے کہ جہاں سے تمہیں شیخ نکالتا ہے، تم خود نہیں نکل سکتے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس منزل سے انسان خود نہیں نکل سکتا، یہ اس کا شیخ اپنی توجہ اتحادی سے نکالتا ہے اس کو۔ کون سی توجہ سے نکال رہا ہے؟ اس مقام سے نکالتا ہے، اس منزل سے نکالتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر سے وہ غرور و تکبر، وہ آنائیت، وہ ہر چیز ختم کرتا ہے اس کو، وہ پھر اپنی روحانیت سے کرتا ہے یہ کام۔ اب جو مرید اس منزل سے نکل جاتا ہے نا، پھر وہ آگے کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اسی منزل پہ آگے ٹھہر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا مقصد پورا ہو گیا، جبکہ یہ وہ مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد یہ تھوڑی ہے کہ یار تم یہ کہو وہ ہو جائے، یہ مقصد ہے کیا تمہارا؟ اگر میں کہوں مردے کو کہ اٹھ جاؤ، وہ زندہ ہو جاتا ہے، تو میری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ وہ مردہ اگر اٹھ کے بیٹھ گیا تو وہ میرے کس کام کا آیا؟ کیا وہ مجھے بخشوا دے گا؟ کیا وہ مجھے میرے محبوب سے ملا دے گا؟ نہیں۔ یہ منزلوں کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کرامت۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اگر اس کرامت کے اندر وہ سالک جو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ اچھا، اسی منزل کے آگے جو نا مرید کے اوپر حالت قبض طاری ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ ایک قبض کے حصار کے اندر آ جاتا ہے، یعنی کہ پھر وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں حق دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ مجھے جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے یہ حق ہوتا ہے۔ فرشتے قبر میں واجد پوچھے تم سے رہبر کا، پوچھے تم سے رہبر کا، بے خوف و خطر کہنا